بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و حبیبنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو اقتضاء النہی للفساد میں ہے، یعنی نہی فساد کا تقاضا کرتی ہے یا نہیں کرتی، اس کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے تھے، اور اس میں سے بھی ہم نے 2 مقامات پر بحث کرنے کا عہد کیا تھا۔ مقام اول کے بارے میں گفتگو مکمل ہو چکی ہے، اور ہم نے یہی نظریہ اختیار کیا تھا کہ عبادات میں اگر نہیں آ جائے، عبادات کے متعلق اگر نہیں آ جائیں، تو اس وقت یہ نہیں عبادت کے فساد ہونے کا، عبادت کے فاسد ہونے کا، یا نہیں فساد عبادت کا تقاضا کرتی ہے۔ کیوں؟ عبادت کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے قریب ہونا، اور جب شارع کی طرف سے نہیں آ جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل مبغوض ہے، شارع کو ناپسندیدہ عمل ہے۔ تو ایک عمل جو شارع کو پسند نہ ہو، اسی عمل کے ذریعے ہم شارع کی قربت حاصل نہیں کر سکتے۔ آج کی ہماری گفتگو میں انشاءاللہ ہم معاملات میں نہیں کا تقاضا کیا ہے، اس چیز کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ تو یہاں پر بھی انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں گفتگو کریں گے کہ جب بھی کسی معاملے کے خرید و فروخت کے بارے میں، عقد و شراء کے بارے میں اگر یہاں پر نہیں آ جاتی ہے، تو اس وقت کیا ہوگا۔ معاملات میں نہیں کے تقاضا کو بیان کرنے سے پہلے چند چیزوں کو ذکر کرنا ضروری ہے۔ یہاں پر معاملات سے مراد، پہلے معاملہ کی تعریف کیا ہے، معاملہ کس کو کہا جاتا ہے؟ فرماتے ہیں معاملہ سے مراد ہر وہ عمل ہے جس میں قصد قربت ضروری نہیں ہے، جیسے عقود اور ایقاع۔ عقد اور ایقاع میں فرق پہلے ہم نے بیان کیا تھا۔ عقود 2 طرفہ ہی ہے اور ایقاعات 1 طرفہ ہی ہے، یعنی صرف انشاء ہو تو کافی ہے، قبول کی ضرورت نہیں ہے۔ عقود میں انشاء، یہاں پر ایجاب اور قبول دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ مثلا عقد میں، نکاح میں ضروری ہے کہ ایجاب بھی ہو اور قبول بھی ہو، لیکن طلاق میں، طلاق کیا ہے؟ ایقاعات میں سے، وہاں پر صرف ایجاب کافی ہے، وہاں پر قبول کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور معاملہ صحیح سے مراد کیا ہے؟ صحیح معاملہ سے مراد وہ معاملہ ہے جس پر اثر مطلوب مترتب ہو، جیسے بیع پر ملکیت اور نکاح پر زوجیت کا مترتب ہونا۔ یعنی معاملہ صحیح سے مراد وہ معاملہ جس پر اثر مطلوب، یعنی وہ مطلوبہ جو اثر ہے وہ اس پر مترتب ہو رہا ہو۔ اب یہاں پر مثالیں ہم دے دیں گے انشاءاللہ۔ جب کسی خاص حالت میں معاملے کے انجام دینے سے نہیں مولوی یا نہیں تحریمی آ جائیں، جیسے حالت احرام میں عقد پڑھنا ایک مبغوض عمل ہے اور اس سے نہیں کی گئی ہے، تو یہاں پر اگر کوئی شخص مثلا حالت احرام میں عقد پڑھتا ہے، تو کیا یہاں پر اس کا عقد پڑھنے سے وہ عقد کا جو مقصد ہے وہ حاصل ہوگا؟ مثلا کوئی معاملہ کریں تو ملکیت یہاں پر متحقق ہوگی۔ اگر کوئی نکاح پڑھتا ہے تو زوجیت یہاں پر وجود میں آئے گی یا وجود میں نہیں آئے گی؟ تو فرماتے ہیں ٹھیک ہے، یہاں پر نہیں آئی ہوئی ہے، یہ عمل انجام نہیں پانا چاہیے، لیکن اس کے باوجود جو ہے خود جو ہے نکاح پڑھنا کیا، یہ سنت مؤکدہ ہے، ٹھیک ہے، نکاح سنت مؤکدہ ہے، معاملہ کرنا بھی ٹھیک ہے، خود ذات معاملہ حرام نہیں ہے، تو یہاں پر ایک خاص حالت میں نہیں آئی ہوئی۔ کون سی حالت میں؟ حالت احرام میں۔ تو یہاں پر اگر کوئی شخص نکاح پڑھتا ہے، اگر معاملہ کرتا ہے، تو یہ معاملہ درست ہے، یہ نکاح کیا ہے؟ درست ہے، لیکن اس نے اس مسئلے میں نہیں کے باوجود جب خلاف ورزی کی ہے، اس نہیں پر عمل اس نے اس سے بچنا چاہے تھا، نہیں متعلق نہیں کو ترک کرنا چاہے تھا، اور ترک نہ کرنے کی وجہ سے جو سزا ہوگی وہ اس کے لیے ہوگی، لیکن ذات عمل جو وہ ذات عمل درست ہے، کیونکہ یہ کیا ہے؟ نکاح عبادات میں سے نہیں ہے، بے عبادات میں سے نہیں ہے، قصد قربت کی ضرورت نہیں ہے۔ جب قصد قربت کی ضرورت نہیں ہے تو معاملے کی جو شرائط ہے، ایجاب و قبول ہے، جب اس میں موجود ہو تو وہ معاملہ صحیح انجام پائے گا۔ لیکن اگر نہیں ارشادی ہو، جیسے کہ قرآن میں ارشاد پروردگار ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ یہاں پر کیا ہے؟
اگر نہیں ارشادی ہو تو یہاں پر معاملہ فاسد ہو جائے گا، جیسے کہ اس آیت کریمہ میں کہا ہے کہ شادی نہ کرے، نکاح نہ کرے ان خواتین سے جن سے تمہارے آبا نے شادی کی تھی، نکاح کیا تھا۔ تو اگر خدا نخواستہ کوئی شخص کسی ایسی عورت سے شادی کرتا ہے جس سے اس کے باپ نے شادی کی تھی، فرض کریں کسی شخص کے 5-6 بیویاں موجود ہے اور اس کا بیٹا جو ہے ان بیویوں میں سے باپ کی جو بیویاں تھیں ان میں سے کسی ایک سے باپ کے وفات کے بعد یا باپ نے طلاق دی ہو یا جو بھی ہو اس سے اگر شادی کرنا چاہیں تو کہا یہ شادی کرنا قرآنی تعلیمات کی روشنی میں یہ صحیح نہیں ہے، یہ نکاح فاسد ہے۔ اب یہاں پر ضروری ہے کہ یہاں پر ہم کچھ چیزوں کو آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ وہ کیا ہے؟ جب ہم نے کہا وہاں پر کیا بیان کیا تھا؟ ہم نے کہا کہ جب معاملات میں 2 قسمیں ہو گئی، بعض اوقات نہیں مولوی ہے اور بعض اوقات نہیں ارشادی ہے۔ نہیں ارشادی ہو ہم نے کہا نہیں فساد کا تقاضا کرتی ہے، اگر نہیں ارشادی نہ ہو تو فساد کا تقاضا نہیں کرتی۔ لیکن ایک چیز جو ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ سابقہ جو مسئلہ اجتماع امر و نہی اور اس مسئلے میں نہیں فساد کا تقاضا کرتی ہے نہیں کرتی ہے، ان دونوں مسئلوں میں کیا فرق ہے؟ ان ایک ہی شے کے متعلق 2 عناوین کے ساتھ امر اور نہی کا اجتماع ممکن ہے یا نہیں ہے؟ یہ جو سابقہ مسئلہ تھا اور اس مسئلے میں نہیں فساد کا تقاضا کرتی یا نہیں کرتی، اس میں کیا فرق ہے؟ یا کوئی فرق موجود ہی نہیں ہے؟ فرق ہی تو کتنے فرق موجود ہے؟ تو فرماتے یہاں پر 2 فرق پایا جاتا ہے۔ پہلا فرق یہ ہے کہ دونوں کا موضوع اور محمول مختلف ہے، یعنی پہلے مسئلے کا موضوع اور ہے محمول اور ہے، اس مسئلے کا موضوع اور ہے اور محمول اور ہے، بس ان میں کوئی قدر مشترک نہیں ہے تاکہ ہم اس میں کیا فرق ہے کے بارے میں گفتگو کریں۔ اگر کوئی قدر مشترک موجود ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں بھائی یہ ان میں قدر مشترک موجود ہے تو ان میں پھر فرق کیا ہوگا؟ جب اس میں کوئی قدر مشترک موجود ہی نہیں ہے، کامنلٹیز موجود ہی نہیں ہے، تو پھر اس کے بارے میں فرق بیان کرنا یہ ضروری نہیں ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بعض ہم فرق کو بیان کرتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ کیونکہ سابقہ مسئلے میں عنوان بحث یہ ہے کہ امر اور نہی 2 ایسی چیزوں کے متعلق ہو سکتے ہیں جو مقام تعلق میں الگ الگ ہوں لیکن مقام ایجاد میں متحد ہوں یا ممکن نہیں۔ سابقہ مسئلے میں ہم نے یہ کہا تھا امر آیا ہوا ہے نماز کے لیے، نہیں آئی ہوئی ہے غسل کے لیے، لیکن مقام عمل میں ایک جگہ پر یہ دونوں کیا ہو رہے ہیں؟ دونوں جمع ہو رہے ہیں، تو کیا ایسا ہونا ممکن ہے یا نہیں ہے؟ ہم نے اس چیز کے بارے میں کہا تھا، جبکہ اس مسئلے میں بحث یہ ہے کہ کسی مسئلے کے بارے میں نہیں ہو جائے تو اس نہیں کے اور اس عبادت کے فاسد ہونے میں کوئی ملازمہ پایا جاتا ہے یا نہیں۔ مثلا کسی خاص عبادت کو کسی خاص حالت میں انجام دینے سے اگر روکا گیا ہو تو چونکہ عبادت ہے لیکن اس کے بارے میں نہیں بھی آئی ہوئی ہے، تو کیا وہ جب نہیں آ جاتی ہے تو کیا اس نہیں کی وجہ سے وہ عمل باطل ہوگا اگر کوئی انجام دیتا ہے؟ یا چونکہ عبادت ہے شارع کو عام حالت میں پسندیدہ ہے، اگرچہ اس حالت میں پسند نہیں ہے لیکن عام حالت میں پسندیدہ عمل ہے، بس یہی کافی ہے، نہیں کے آنے کی وجہ سے وہ عمل فاسد نہیں ہوتا۔ کیا ہے اس مسئلے میں ہم اسی چیز کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ بس معلوم ہوا موضوع اور محمول دونوں مسئلوں کا مختلف ہے۔ اور دوسرا اہم فرق یہ ہے کہ سابقہ مسئلے میں ضروری ہے کہ امر اور نہی دونوں موجود ہو، یعنی ایک طرف سے امر بھی ہو دوسری طرف سے نہی بھی موجود ہو۔ امر مثلا صلی کی طرح، نہی مثلا لا تغصب کی طرح، نماز پڑھو اور غصب نہ کرو، یہ دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے ایک ہو دوسرا نہ ہو تو وہاں پر بحث ہی نہیں ہو سکتی ہے کہ اجتماع صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، کیونکہ اجتماع کے لیے کم از کم 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، 3 ہو 4 ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایٹ لیسٹ 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک 2 چیزیں نہ ہو تب تک اجتماع کے بارے میں ہم گفتگو نہیں کر سکتے۔ اگر دونوں میں سے ایک نہ ہو تو سابقہ مسئلے میں بحث کا موضوع ہی ختم ہو جاتا ہے، اجتماع والی بات ہی ختم ہو جاتی ہے، جبکہ اس مسئلے میں دونوں کا ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی امر بھی ہو نہیں بھی ہو، ان میں سے دونوں کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ صرف نہیں ہو تو کافی ہے، چاہے امر موجود ہو جیسے عبادات میں ہوتا ہے۔ ہاں عبادات میں اقیم الصلاۃ ہے، اسی طرح سے بہت ساری جو ہے چیزیں موجود ہے، امر موجود ہوتا ہے، یا معاملات وغیرہ میں کیا وہاں پر کوئی امر موجود نہ بھی ہو پھر بھی ہم معاملہ جو کرتے ہیں تو پھر یہاں پر کیا نماز ہر ایک کے لیے پڑھنا ضروری ہے لیکن ہر شخص کے لیے کاروبار کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، امر آیا ہوا نہیں ہے۔ روزہ ہر شخص پر رکھنا واجب ہے جس میں شرائط موجود ہوں، لیکن معاملہ ہر شخص کے لیے کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں یہاں پر اس مسئلے میں ضروری نہیں ہے کہ امر بھی ہو اور نہیں بھی ہو، صرف نہیں ہو کافی ہے۔ اگر کسی چیز کے متعلق نہیں آ گئی ہے اور اس کو اگر کوئی شخص انجام دیتا ہے
تو کیا یہ نہیں خود اس عمل کے فساد کا تقاضا کرے گی؟ یہ تقاضا نہیں کرتی۔ اگر کوئی بجا لاتا ہے اس کو سزا ملے گی یا سزا نہیں ملے گی، اس چیز کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو ہے۔ بس یہاں پر کیا ہوا جی؟ بس امر کا وجود سابقہ مسئلے میں مقومات میں شمار ہوتا ہے، لیکن اس مسئلے میں امر کا وجود مقوم نہیں ہے۔ مسئلے گزشتہ میں امر نہ ہو تو ہم نے پہلے ہی کہا ہے موضوع ہی منتفی ہوتا ہے، لیکن اقتضاء النہی للفساد میں امر مقومات میں شمار نہیں ہوتا۔ اب ہم بڑھتے ہیں آج کے سوالات کی طرح۔ معاملے کی تعریف کرے، نہیں در معاملات فساد کا تقاضا کرتی ہے یا نہیں کرتی، اور مسئلے گزشتہ اور اس مسئلے میں کیا فرق ہے بیان کرے۔ وصلی اللہ علی سیدنا و حبیبنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔